جو اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ جناب جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو اس میں پہلا لفظ جو تھا وہ اللہ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھا۔ اس میں پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ۔ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بڑائی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اورا پورا کیا ہے، کلمے کی افادیت کیا ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ لیکن شاید ہم لوگوں نے اللہ کو بغیر پڑھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، محمد کو بغیر پڑھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سچویشن کیا ہے؟ ابھی سچویشن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ٹو دا سکسیس، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ پاسپورٹ لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے بھاگ جائیں۔ ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں؟ آج ہم نے خاص طور پہ اسی پہ ڈسکشن کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے بلایا ہے منسٹر آف ایجوکیشن پنجاب جناب رانا سکندر حیات صاحب کو۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، اٹ از انڈیڈ اے گریٹ آنر جی۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تو خود اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، تسی مطلب کوئی مان جاندہ ہے تسی منسٹر آف ایجوکیشن ہے ہو؟ سر مینوں ویسے کہتے آپ بھی یقین نہیں آتا، بٹ بیکاز آپ کے تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کھیلنے کودنے کے دن میں آپ کیڑے کام پہ گئے سر؟ ویری کائنڈ آف دا چیف منسٹر ایکچولی۔ میں سمجھا گا کہ انہوں نے شی از گیون چانس ٹو ینگ پیپل، دیٹ از دا نیڈ آف دا آور آئی تھنک، بہت بڑا ضروری ہے۔ ویری کائنڈ آف میں نے ایز میئر سر آئی ہیو پرفارمڈ ان ایجوکیشن وین آئی واز میئر آف قصور، چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا، تو we got Kasur from number 18 in the provincial rankings out of 36 to number 1 in a year. From 18 to number 1? Yes. Wow. In a year, alhamdulillah. And then my election campaign was also based on education. So Taaleem ka Sipahi. Probably the reason I'm here, but let's hope and pray that I'm able to deliver, like you said, it is the most important component of a society. بالکل صحیح۔ تو اس کو آپ کے کیا مین پیرامیٹرز کون سے ہیں؟ ہم ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے جب ہم ایشیا کی رینکنگز دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو قائدم یونیورسٹی ہے وہ آتی ہے 121ویں نمبر پہ، اور وہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جو اس رینکنگ میں آتی ہے۔ اس کے بعد نرسٹ آتی ہے 152 پہ، اینڈ یو نو اٹ گوز آن۔ ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، وہ 200 تو بھی تھلے گی ہے سر۔ ہم یہاں پہ ایک مصیبت ہوتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے اگر ایڈمیشن لے لیا تو آپ کی سطح خیرہ ہوں گے۔ تو کیا آپ نے جب یہ ذمہ داری لی تو آپ نے کیا سوچ کے ذمہ داری لی؟ پہلے تو یہ بتائیں نا۔ سر مجھے ایکچولی جو میرا پورٹ فولیو ہے اٹ واز آور چیف منسٹرز چوائس. Like I said, she probably saw my campaign and her work for education. But جس طرح آپ نے کہا کہ بہت برے حالات میں چارج لیا، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں آ کے یہ کر دوں گا. But the one thing that I remember that Honorable Chief Minister said to me after deciding my portfolio is that Sikandar, when you are the outgoing minister, inshallah, touch wood because this is Pakistan, after year number 5, you should safely say that my kids can go to the public sector schools as well. Inshallah. So what parameters are you taking for that? So we've actually, so this is education, you know, that you can add glitter and you can add a lot of things, but it is a very lengthy process in terms of your policies. The number one of the reforms that we did as soon as we took charge was being fair to everybody and being honest. So ہمارے پاس 1,19,00,000 بچے تھے سسٹم میں enrolled. But وہ ڈیٹا فالٹی تھا. We are talking about the public sector schools. Okay. The schools owned by the government. اور اس میں پھر ہم نے جب وہ ڈیٹا اینالائز کیا پورے پنجاب، جس میں نارتھ بھی آ رہا ہے اور سارا کچھ آ رہا ہے، ایوری تھنگ the whole of پنجاب، اور اس میں قریباً 48,000 اسکولس کے آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں، جس میں قریباً 3.5 لاکھ ٹیچرس تھے. اور جب ہم نے وہ ڈیٹا اینالائز کیا، because you know it requires engineering, data is only as good if you don't utilize it. But if you utilize it, you can do wonders. So it has to be statistically correct as well. Yes, correct, and you have to keep innovating, adding to it, and utilizing it. تو ہم نے اس سے یوٹیلائز کیا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ 19 لاکھ کے قریب بچے ایگزسٹ نہیں کرتے جو کہ فیک انرول تھے. 19 لاکھ بچہ صرف گھوست تھا. سمپل ورڈز. کیونکہ ہم گوسٹ امپلائی بڑا ایزیلی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اس میں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ نام تھے ان کے وہاں پہ، ان کے رجسٹر میں سب کچھ تھا، لیکن وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں کہ گریڈ 1 میں
یا کچی کلاس جسے نرسری کہا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کچی کیوں کہا جاتا ہے, وی چینجنگ دیٹ, بٹ اس کے اندر 20 سال کے کئی ہزار بچے انرولڈ تھے. کچی میں جس کو نرسری الگ لینگویج میں کہتے ہیں, اس میں 20,000 بچہ نہیں, کئی ہزار بچہ جو 20 سال کا انرولڈ تھا. So when you look at the data and you say who is doing this, and then A levels میں 6-7 سال کے کئی ہزار بچے انرولڈ. تو تسی اگے ہی کرنا ہے, تسی تے پچھلی چیزاں نہیں سر, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ بڑا well it was appreciated by a lot of people because دیکھیں 2 ایشوز اس میں ہمیں ایڈریس کرنے تھے. ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو کہ قریباً وہ بھی 1 کروڑ کے قریب پہنچ گیا. اب ہمارے انرولڈ بچے بھی یہ ہیں, تو اگر ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکولز میں لے بھی آتے تو آفٹر ایئر نمبر 2 وہ کہتے کہ یہ تو آپ بچے لائے ہی نہیں, ہے تو بچے پہلے ہی اتنے تھے. تو یہ ضروری تھا کہ ہم تو پہلے فلٹر کریں, اس قوم کو بھی صحیح چیزیں بتائیں, ڈونر فرینڈس کو بھی صحیح بتائیں, اور گورنمنٹ بیکاز فنڈنگ پر چائلڈ کے اگینسٹ آتی ہے. وہ خواہ آپ کا NSB ہو, وہ آپ کا زیور تعلیم پروگرام ہو, ڈفرنٹ پروگرامز بائی دا گورنمنٹ. تو اس لیے اسے ایڈریس کرنا بھی ضروری تھا. آپ 1 کروڑ بچے جو کہہ رہے ہیں جو آؤٹ آف اسکولز ہیں, وہ آپ صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل نیشنل لیول پر بات نہیں کر رہے. نیشنل لیول پہ قریباً 2.5 کروڑ کا جو ہے ایک چل رہا ہے, لیکن آپ ابھی صرف پنجاب کی بات کی. تو ہم نے انہیں پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. 19 لاکھ تھے ہی نہیں, یا چھوڑ گئے تھے ہی نہیں. وہ بیکاز اس کے اندر بھی دیکھیں تو بوتھ سائڈز آر ایٹ فالٹ. گورنمنٹ کہتی تھی کہ 5% بچے انرول کریں ہر سال. جی. اب اس کا اسکول کے کمرے آلریڈی گرے ہوئے ہیں, ٹیچرز کام جگہ ہے کوئی نہیں, تو کیسے نہیں انرولمنٹ ہو. وہ پھر فیک انرول کرتے رہتے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے, اینڈ بکس سیدھی کرنے کے لیے. اور یہ 5 لیئر سے آتا ہے. سو ہیڈ ماسٹر ہیز ٹو چیک اٹ, دین دیر از اے AEO, then there is a MEA, سب تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, then deputy, then DO, then CEO, then secretary, secretariat, and then minister. So 6 layers of checking them, and 7th was mine. But thankfully we've addressed that. We've had the highest ever, I'm repeating, enrollment in public sector schools this year, because ہمارا نعرہ سرکاری اسکول, معیاری اسکول did really well. And we engaged with, I personally engaged with about 20,000 teachers and parents. اور اس میں بڑے engaged with 20,000 teachers, 20,000, 20. Yes, exactly. So I did about 14-15 تعلیمی panchayats and spoke to them in length, listened to them. As Northern Punjab and this side and everywhere. Yes, absolutely. And then, like I said, so پہلی دفعہ ہسٹری میں. And how much time till now, کتنا 1.5 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, ہمیں تقریباً اب 2.5-3 مہینے ہونے والے ہیں اس میں. تو ہم نے پھر 12 لاکھ بچے انرول بھی کیے. تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 10 لاکھ کا, بیکاز ہمارا کوشش یہ تھی کہ ہم آؤٹ اسکول چلڈرن 50 سے 60 لاکھ 5 سال میں اسکولز میں لائیں, تاکہ وہ فگر ریڈیوس ہو, کافی بہتر ہو. بٹ الحمدللہ اس سال 12 لاکھ آ چکے ہیں, اور سپٹمبر انٹیک باقی ہے. اچھا, پھر ہم دوبارہ وہ پرانی غلطی نہیں کر رہے. سو وی آر ان دا پروسیس آف گیٹنگ دم ویریفائڈ فرام نادرا ایز ویل. تو اس سے 2 چیزیں ایڈریس ہوں گی. ایک, وی ول ہیو دا نمبر آف کڈز ان آور اسکول, دین آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا نمبر تو ہے, اور از ویری ویگ کہاں ہے, کس ضلع میں کتنے ہیں, کس آبادی میں, تحصیل میں کتنے ہیں, کیا ہے. بالکل تب تک آپ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آپ کیسے اسے ایڈریس کریں گے. بالکل صحیح. اینڈ دین کمز دا پرائیویٹ اسکول سینسس وچ وی آر ان دا پروسیس آف ڈوئنگ. سو وی نو گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے بچے ہیں اور وہ نادرا ویریفائڈ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے اور وہ نادرا ویریفائڈ ہیں. جو بچ گئے ہیں وہ نیچرلی 5 سے 16 سال 25A یہی کہتا ہے کہ اچھی فری اور معیاری تعلیم 5 سے 16 سال کے بچے. دین وی ول آئیڈینٹیفائی کہ اچھا اب یہ اتنے لاکھ یا اتنے ملین بچے یہاں رہ گئے ہیں, وہ اس تحصیل میں ہیں, اس ضلع میں, اور ہر ضلع کی ڈائنامکس اپنی ہیں. سو یو کی ناٹ کمپیئر چکوال ٹو لاہور. اور ایک ہماری ٹیچر ہیں, وہ بلوچستان سے ہو کے واپس پنجاب میں آ کے پڑھاتے ہیں. تو اس طرح کی ایشوز ہیں کہ جہاں ماؤنٹینز ہیں, جہاں پہ سالٹ رینجز ہیں, جہاں پہ ہلی ایریاز ہیں, مری فار انسٹنس, تو وہاں پہ ڈائنامکس اور ہیں, سینٹرل پنجاب میں اور ہیں ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. سو دس انکلوڈز دا ٹیچرس ٹرانسفرز پالیسی. اب وہاں پہ ایک بچی نے اگر ماؤنٹینز میں 3 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے تو وہ ہمارے 15 کلومیٹر جتنے, کیونکہ ہم تو انڈر پاس سے بائک پہ گزر گئے, اینڈ شی ہیز ٹو آئیدر واک اور فائنڈ اے وے آلٹرنیٹلی. تو اس لیے انگیجنگ ود دیم واز نمبر 1, because I think I could be a good minister,
but I'm not an expert in everything. And education is very specific. And you have to have some head hunting for best people for the right job. Yes. तो पहली दफ़ा 12 लाख बच्चे इनरोल किए हैं, उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं. पहली दफ़ा 20 लाख बच्चे जो फेक इनरोल थे सिस्टम से निकाल लें, और पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल. सो आई ऑल्सो बिलीव एंड द चीफ मिनिस्टर इज ऑफ द व्यू कि जब तक कम्युनिटी ओनरशिप नहीं लेगी ना, सिस्टम नहीं चलेगा. सिस्टम नहीं चलता. 76 साल से कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कई ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें आई, जिस तरह हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बजट हमारा है, बिकॉज वी डोंट हैव एन इंजीनियरिंग विंग, सो हम उसे आउटसोर्स कर देते हैं. अब जब हम आउटसोर्स करते हैं CNW या बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, तो वही कमरा जो 8 से 10 लाख में बनना चाहिए वो 45 लाख का बन रहा है, जो कि 4 गुना कॉस्ट है. अब रीजंस क्या हैं, वो कमीशन, करप्शन, सिस्टम, टैक्सेस में इसमें नहीं जाता, हैं तो वही रीज़न. बट हमने ये किया कि हमने अपनी, और उसकी रीज़न ये थी कि हमारी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल 4 लाख से ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते. अब हम स्पेंडिंग कैप ले गए 50 लाख पे, बिकॉज स्कूल्स एसेंशियली नीड रूम्स ओनली. 4 लाख से 50 लाख पे चाहिए, so they can make their rooms, and then short term redressals like एक चौकीदार नहीं है, तो उस गांव से रखें, उससे रखें. कम्युनिटी भी चेक साइन करेगी हेडमास्टर के साथ, मॉनिटर हम करेंगे, बट अगर आपका कंप्यूटर ख़राब है वहीं से ठीक कराएं. लेकिन ये सिचुएशन किस तरह से होगी? मतलब मैं ये प्राइवेट सेक्टर में मैं एक चैनल चला रहा हूँ, मुझे बंदा अगर कोई चाहिए होता है, कैमरामैन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है, या जैसे आपने अभी गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत की, अगले दिन मैं रिक्वेस्ट बनाता हूँ, करता हूँ, इंटरव्यू होता है, तीसरे दिन मेरे पास बंदा होता है, तीसरे दिन भी ज़्यादा है बंदा पहले होता है. बट गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रोसीजर है सारा, तो वो आप कैसे बाईपास? सर वो उसका देखें, वैसे कह दिए गार्ड रख लो उधरों, पर कितों से? सर देखो फंड ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ जी, ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ है, उस स्कूल को है, तो उस स्कूल को और हमें कनेक्ट होना है. रस्ते में ये जो सारे लोग आ रहे हैं ये इररिलेवेंट हैं, बिकॉज CNW का कॉन्ट्रैक्टर भावलनगर का है, स्कूल राजनपुर में बना रहा है, ही विल नॉट वैल्यू इट. नंबर 1. नंबर 2, हमारी कॉस्ट 4 गुना बढ़ गई है. Do not bother. Yes, they do not bother. अब जिस तरह आपने कहा, so the school management council वो अपना इजलास बुलाएगी, पेरेंट्स के साथ बैठेगी, हमारे भी मैकेनिज्म है. तो एक कमरा अगर आप बना रहे हैं, तो वो आप 30% कंप्लीट करेंगे, आपको अगली पेमेंट भेज देंगे. 70% करेंगे, अगली भेज देंगे. व्हेन यू फिनिश्ड, पिक्टोरियल एविडेंस, टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत आगे निकल गई. और उससे दूसरा बड़ा मेजर जो हमें फ़ायदा हो रहा है, लाइक यू वर सेइंग, सो आपको अगर 2 दिन में प्राइवेट सेक्टर में मसला हल हो रहा है, हमारा भी 2 में होना चाहिए. हमारे लग रहे हैं 2 साल. दो चीज़ें हो गई, एक तो 2 दिन में मसला हल हो रहा है, एक ये हो रहा है कि अगर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में, जिससे आपने खुद ही कहा कि 10 लाख में काम हो, 40 लाख में नहीं होना चाहिए. तो वो हमने वो एड्रेस फौरी तौर पे की है. एंड इंशाल्लाह दिस ईयर if we're going to make 10,000 rooms, now we will make 30,000 rooms. Wow, 3 times more. Yes, 3 times and they will be better in quality and within that budget only. And what about the teachers for that? So the teachers, what we are planning is that we will do a very specific enrollment, teachers drive in which, so if a teacher is needed in Rajanpur, there is kids in Rajanpur who have good education. So हम पंजाब का एक बड़ा स्पेसिफिक, जब हम जितने हमें टीचर्स चाहिए होंगे, हम उसका NTS का टेस्ट लें, PPSC का लें, उसके बाद हम एक पूल बना देंगे. 100% on merit. So if you need a teacher in तहसील मेलसी, let's say, we will have a pool के ये 1000 बच्चे क्वालिफाइड हैं. इनमें से आपको जब ज़रूरत हो, जोग्राफी के ये 100 हैं, कंप्यूटर स्टडीज़ के ये 300 हैं, इनमें से आप, बट फ्रॉम देम ओनली. और फिर उससे एक और बड़ा मेजर मसला एड्रेस हो रहा है कि ट्रांसफ़र. मैं वही उसी बात पे मैं आयन लगा था कि जब आपका कोई टीचर तंग करता है, तो आपने उसको राजनपुर जो है ना खुडे लाइन लगाना होता है, तो फिर उसका क्या बनेगा? नहीं सर, तंग करने वाला राजनपुर कभी नहीं जाता. अच्छा, हमें हमारी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ऑनेस्टली किसी को डंप करना होता है, तो वो आपकी बात ठीक है, बट हम डंप करना ही नहीं चाहते. पहली बात. दूसरा ये है कि होना भी नहीं चाहिए. दूसरी बात ये कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका एक मैकेनिज्म है. यू गिव हिम वार्निंग, ही डजंट परफॉर्म वेल, यू पीडा लगाएं, जॉब से निकालें. जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड करें, और जो नहीं कर रहे, और वो टीचर्स ट्रांसफर का इशू क्यों आता है? बिकॉज वो रहने वाले पिंडी के थे, ड्यूटी अटक में लग गई. अब नेचुरली एक टीचर के लिए 100 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना, मतलब परफॉर्मेंस बेस जो है, जब तक आपका एवेल्यूएशन नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ एक ये कुएं के मेंढक बन के जो है ना, आप वो सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो आपका सारी जिंदगी उसे तनख्वाह देंगे? ना सर, नहीं.
اور پھر پرفارمنس ہوئے کہ اس کو اگر اس کو بینیفٹس ملنے ہیں ایکسٹرا بینیفٹس ملنے ہیں اس کو پروموٹ ہونا ہے تو پھر کس حد تک پروموٹ ہونا ہے. اس نے یہ کام کیا, اس میں یہ کوالٹیز تھی, اس لیے اپنی قابلیت پہ اوپر آیا, اس طرح دنیا میں ہوتا ہے. تو کیا یہ کر پائیں گے؟ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں, بڑی زبردست ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ جب when you look at پاکستان, ویری انفارچونیٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک جو میں پہلے بھی ڈسکس کرتا کہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ جتنا کام کر سکیں تو کر لیں, اس کے بعد پھر آپ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, اور سسٹم کا حصہ جو ہے نا اٹس اے ویری سیڈ پارٹ آف اسٹوری. ساری انرجیز پھر آپ کو جتنا کچھ جتنے آپ نے جنہیں دوسری کٹے کھول لے رہے نا جتنا کچھ آپ نے بتایا آئی ایم سوری ٹو بی ویری بلنٹ ود یو, بوٹی مافیا تے نہیں آیا, ارے تے میں اس ملک کے بورڈز اور ایگزامز دی پوزیشن تے نہیں آیا, بٹ یو رائٹ. بٹ دیکھیں ایک چیز ہے, تو وہ اپنے لیے دشمن جو ہے وہ آپ پیدا کر رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ میرا ایک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ لائک یو سیڈ 37 ایئرز میں مجھے خدا نے اور اس عوام نے اس چیف منسٹر کی کیبنٹ میں منسٹر ایجوکیشن بنا دیا. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میں تکے نہیں ہے, کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ بٹھایا گیا. بٹ اب اٹ از مائی ریسپانسبلٹی, اللہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں صوبے کو پے کروں, اس عوام کو پے بیک کروں, چیف منسٹر کا ٹرسٹ پے بیک کروں. اور سر آپ نے پڑھے ہیں دنیا میں ماڈل, سو ڈیلی ریولوشن میں کیا ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے. جاپان دے ماڈل کی ایسی شے جڑی اسی نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ہیو الحمدللہ ڈن ریلی ویل ان دس لائف. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. آئی ایم 100% آنیسٹ. مجھے ان کے لالچوں سے فرق نہیں پڑتا. اینڈ الحمدللہ یو ہیو پاس تھرو دس پروسیس. آپ نے یہاں کی اسکولنگ بھی کی اور اس کے بعد آپ نے باہر بھی پڑھا ہے, جی تو آپ کو وہ ڈفرینس وغیرہ سارا کچھ وہی پتا ہے کہ کہاں پہ کون سے سسٹم کیسے لے کے چلنا ہے. اینڈ وچ از ہیوج, the huge difference obviously. تو وہ کتنا کہ یہاں ٹرانسفارم میں لے وہاں کا, تو آپ اگر 5% بھی جو تھوڑا سا ایلیویٹ یہاں پہ کر لیں گے تو یہاں کے لیے میرا خیال ہے کافی زیادہ ہو جائے گا. سر انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ ینگسٹرز اس ملک کے, بیکاز میری کیمپین میں نے جس ہلکے سے الیکشن لڑا وہ پی ایم ایل این نے 97 کے بعد اب جیتا ہے اور 100 سال میں ایک دفعہ. بٹ دوز ینگ پیپل ہو اسٹوڈ ود می on my narrative for education. It is honestly مجھے اس سے اتنا حوصلہ ملا ہے کہ پوری قوم میں 62% لوگ under 35 and females also. So those females and males, young people can do wonders. They're doing wonders. So if you teach them the right skills, you give them good quality education, you improve your public sector schools, اس کے اندر sports اور skills بھی لے کے آئیں. آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے, بہت امپورٹنٹ ہے, اسے کریکولم میں لائیں. دنیا جو سکھا رہی ہے وہ روبوٹرونکس انہی بچوں سے ہی کرنا ہے. ٹاپر آج تک ہمارے ہیں, بالکل صحیح. ہاں, میٹرک کے ٹاپر ہمارے, ایف اے کے ٹاپر ہمارے, وہ پنجاب کالج اٹھاتا ہے, وہ لمز اٹھاتا ہے, وہ ایف سی کالج اٹھاتا ہے, انہیں اسکالرشپ, بٹ پروڈیوس ہم ہی کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا ایشو پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی وہاں چائلڈ لیبر کے اوپر, وہاں میں گیا تو وہاں پہ سب لوگ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میری باری آئی تو میرا تھوڑا سا ذرا عجیب سا دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ چائلڈ لیبر از ناٹ این ایشو, ایکچولی اٹس اے ریزلٹ آف سیورل ایشوز, تو وی ہیو ٹو ایڈریس دا سیورل ایشوز. تو چائلڈ لیبر آپ ہی مک جائے گی. انہوں نے کہا بیٹھ جا, تو نہیں رہن دے باقی, تو وہ انہوں نے کہا تو بیٹھ جا تو رہے, کیونکہ فنڈز آنے, چیزیں آنی ہیں, تو وہ تو پھر اس میں. تو یہ جب وہاں پہ گئے ہیں, آپ نے بہت سے اسکولوں کو وہ جو ہے بچوں کو جو لے کے آئے ہیں, وہ بچے ان گھروں سے ہیں جن کے اپنے مسائل جو ہے وہ بہت ہیں. ان کے ساتھ یہی بڑا آسان کام ہے کہ یار بچہ نے دوپہر کا کھانا باہر کھا لیا ہے, تو یہی بہت ہے. تو اگر آپ اس بچے کو اسکول میں داخل کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو آپ نے ابھی ہم نے بات کی کہ آؤٹ آف اسکول جو ہے وہ 2.5 کروڑ ہیں اور پنجاب میں 1 کروڑ ہیں, تو وہ 1 کروڑ خوشی سے نہیں ہے, وہ کچھ مسائل پریشانیوں کی وجہ سے ہیں. کسی ماں کا بے شک کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو ماں, اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کا بچہ جا کے کسی ورک شاپ میں یا کہیں پہ جا کے کرے. تو وہ ان بچوں کو کنونس کرنا اور ان پیرنٹس کو کنونس کرنا کہ اسکول لے کے جائیں, دیہڑی بے شک نہ آئے, اس کو کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں جاپنیز when they thought that the industries for cars is growing really well, they started teaching skills in grade 8. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ موٹر سائیکل دکان پہ جا کے مکینک بن رہے ہیں اور انہیں 3-4 سال تنخواہ نہیں مل رہی, وہ اسٹچنگ کی جاب سیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی کمپیوٹر کی دکان پہ کام کر رہے ہیں کچھ سیکھتے ہوئے. سو وین یو اسٹارٹ ٹیچنگ دیم اسکلز ود ان یور سسٹم, اور اس ماں کو یہ پتہ چلے کہ میرا بچہ 4 سال تنخواہ کے بغیر نہیں سیکھے گا, 6 مہینے بعد
وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کچھ کر سکے. اینڈ یو ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل اسکلز ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو ایوری تھنگ دیٹ دا ورلڈ از ڈوئنگ. روبوٹرانکس, سافٹ ویئر انجینئرز ڈوئنگ ونڈرز. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس 3 سال میں 1 بلین سے 3 پہ آئی ہیں نا سر. بالکل, یہی نوجوان لائیں, یہی لے کے ٹرین کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی 20% جو ہے وہ اسکالرز بنائے ہیں, باقی جو ہے وہ سب ہنرمند بنائے ہیں. تو وہ اسکالرز جو ہے ہم ہر کسی کو اسکالر بنائے جا رہے ہیں. وہ میں ایک دفعہ گیا تو وہاں پہ کسی بات کی, تو میں کہا جی ایک یونیورسٹی تھی, میں نے کہا کہ جی آپ لوگ تو بے روزگاری پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں, کیونکہ آگے کنزمپشن ہے نہیں, اور آپ ہر سال ڈگری پہ ڈگری, اور کسی نے ایک نے ماسٹرز نے ایسی ڈگری لے لی اپنے پاس, تو وہ تو پھر کوئی چھوٹا کام نہیں کرے گا. وہ تو پھر کہے گا کہ جی اب تو مجھے اے سی والی جگہ. سو ہاؤ مطلب ایک جگہ پہ ہم گئے, وزٹ کیا, وہاں پہ بڑا مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس علاقے کی, میں اس لیے اس پوائنٹ پہ آ رہا تھا, وہ ایک تھوڑا سا ذرا لو پروفائل ایریا ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, اور وہاں پہ اس اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں, آئی ووڈ لو کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم لوگ اکٹھے وہاں پہ جائیں. انہوں نے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کھولا, اور وہ آپ لگتا ہے کہ بیکن ہاؤس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن اور وہ یونیفارمس بھی خود دے رہے ہیں, اور دوپہر کا کھانا بچوں کو خود دے رہے ہیں, اور ان کے اس علاقے کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آ کے سنال روٹی کھا لینے. تو آپ جہاں جائیں گے تو وہ کھانا اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو بھی وہی والا کھانا آپ کو سرو کرے. میں نور پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑے دیکھیں اس سوسائٹی میں کئی ایسے بڑے لوگ ہیں, اللہ والا ٹرسٹ, 50,000 بچوں کو ڈیلی کھانا. اچھا مزے کی بات یہ حامد, سو ان ٹرمز آف وین یو اسپیک اباؤٹ اے گلوبل ورلڈ, ہمارے لوگ ڈونیشن بہت دے رہے ہیں. وی دا 4th or the 5th largest nation in terms of donations. بٹ 2 چیزیں سوچنے والی ہیں, ڈونیشن تعلیم پہ بھی لگتی ہے, لیکن دوسرا فیکٹر جب تک آپ کمیونٹی کو انگیج نہیں کریں گے, وہ ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ, گورنمنٹ کو پیسے کوئی دینا نہیں چاہتا, اور وہ صحیح کہتے ہیں, so then engage them, they will come on board. اسکول میں ان کے بچوں نے پڑھنا ہے, ان کا خیال زیادہ بہتر رکھیں گے. I have a school that I'd like to mention here, سرائے مغل ایک اسکول ہے, اس میں I went there a few months ago. I was not education minister. تو ہیڈ مسٹرس نے مجھے کہا کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے. میں نے کہا یہ بلڈنگ تو ٹھیک لگ رہی ہے, جب اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے 20 لاکھ چاہیے اور بنانے کے لیے 4 کروڑ. So I gathered the community. میں نے ان سب مستری مزدور سارے لوگوں کو کہا کہ آپ کی بیٹیاں باہر بیٹھی ہیں, آپ لوگ روز دہاڑی پہ جا رہے ہیں, آئیں اس بلڈنگ کو فکس کر. انہوں نے کہا 2 دن بعد آئے. سر سرائے مغل گرلز ہائی اسکول آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, وہ 2 دن بعد آئے, انہوں نے کہا کوئی کروڑوں نہیں چاہیے, 6 لاکھ روپیہ چاہیے. اس کے بعد آپ امریکہ سے انجینئرز ملا کے ٹیسٹ کرا لیں. وی ریز دا فنڈز, آئی کنٹریبیوٹیڈ, کمیونٹی کنٹریبیوٹیڈ. ایونچولی کیا ہوا, 3 ہفتے بعد وہی بچیاں اس بلڈنگ میں بیٹھ رہی ہیں, اور ان فنڈ سے انہوں نے اس بلڈنگ کو اور خوبصورت کیا. سو دیٹ ادر کمپوننٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو از ہمارے اسکول لال رنگ کے کیوں, دنیا کہہ رہی ہے this is a beautiful color, green right here, so imagine if it is red and you can only do red. I mean a hospital is fine as a hospital, but a school the learning outcomes have determined کہ بچوں کو رنگوں سے پیار ایکسائٹ کرتے ہیں. تو آپ ہم ان رنگوں پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ دیٹ از ون مور تھنگ. اٹس آلویز بلو کلر, کیونکہ بلو آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی بورڈ کو دیکھیں گے ایجوکیشن کا تو وہ نیلا رنگ ہوگا. ساڈا لال, اور جو بورڈ ساڈا بھی نیلا ہے, بٹ اسکول کا رنگ لال. گورنمنٹ اسکول کا ایک وہ دور سے جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفیکیشن. بٹ انٹرپرینورز پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے اسکولز جو کافی شور مچا ہوا, آپ نے سنا ہوگا کہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں اسکولز, یہ وہ, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. We own the schools. اس پہ شور بھی بہت مچ رہا ہے. ایسے دیکھیں, سو اف یو آر انویسٹنگ ان اے اسکول, اس پہ دونوں لوگوں کا فالٹ ہے, بٹ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کچھ نیا ٹرائی کریں, اور اس کے لرننگ آؤٹ کمز کافی اچھے ہیں. جس طرح خوبت نے ایک اسکول قصور میں لیا 150 بچوں پہ, وہ 750, بٹ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اسکولز لیے جو 600 سے 600 پہ رہ گئے. دین یور پوائنٹ کہ اچھے والے کو اپریشیٹ کرو جو برا کر رہے ہیں اس سے. بٹ اس میں ہم نے انٹرپرینورز کے لیے, سو دا اسکولز دیٹ وی آر گیونگ ایز EMO مانیٹر ہم نے کرنا. اچھا, کوئی ٹیچر لے آف نہیں ہے, کمیونٹی کو انگیج کرنا. اینڈ وی آر گیونگ اے چانس ٹو ینگ فیمیلز اینڈ میلز ہو لائک یو سیڈ ناؤ ہیو اے ڈگری. اب انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ وہ ٹیچر لگیں گے, آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, انہوں نے ایک اور موقع دیتے. لیٹس ٹیل دیم ٹو رن دیئر ولیجز اسکول. And only those schools are going in EMO in the first phase جن کی تعداد 50 سے بھی کم ہے.
اور یا وہاں پہ 0 ٹیچر ہے اور یا وہاں پہ 1 ٹیچر ہے. phase 1 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو اف یو ایک استاد سارے سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتا اور اسے وہاں پھنسا دیا گیا کہ وہاں ایک ٹیچر چاہیے, تم پھنس جاؤ. 700-800 اسکول ایسے ہیں جہاں ٹیچر ہی نہیں ہے, اور اگر 50 سے کم بچے ہیں, اسکول ہیں اس میں ٹیچر ہی نہیں ہے. 600-700 اسکول ایسے بچے ہیں, ٹیچر ہی نہیں ہے. اب بچے کی کر دینے ہوتے ہیں, بچے بھی بس کی کر دے ہوئے ہیں لائک یو سیڈ. تو اب انہیں بھی ایڈریس کرنا ہے. اچھا, پھر اس کے لیے 2 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی کہ ان اسکولس کو چلانے کے لیے نئے ٹیچرز ہائر کرنے کے لیے مزید 50 ارب چاہیے جو کہ نہیں ہے. پلس وی ہیو ٹیچرز جو بچے یہاں اسٹک ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان بچیوں کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں بیکاز ٹیچرز شارٹیج ہے ان اسکولس میں. جو 35,000 نئے ٹیچر چاہیے وہ چاہیے ہی نہیں ہوں گے. سو لیٹس ٹرائی. ہمارے پاس اسکولس تھے اگر 48,000, ہمارے پاس ابھی بھی 38,000 ہوں گے. ہم انہیں بہتر طریقے سے چلا سکیں. اینڈ دین اندر فینومینا از نان ایس این ای اسکول. سو یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ کئی ایسے لوگ, سیالکوٹ میں ایک ویری کائنڈ مین, انہوں نے ہمیں 8 کروڑ کی بلڈنگ ڈونیٹ کی, اور وہ 2 سال سے ہم چلا نہیں پا رہے. برکی میں بلڈنگ از دیئر بٹ باقی چیزیں جو ہیں پورا سسٹم جو ہے اس کا حل نکالیں. دیر از اے بلڈنگ ان برکی which has 32 rooms filled with furniture. This is year number 7. وہ بلڈنگ میں اب کریک آنا شروع ہو گیا. Yes, and there is 800 schools like that. سو سوچیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل 40 ضلع. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ویورس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے 2 چیزیں بتائیں. ایک یہ ہے کہ کوئی 800 اسکول ہے اس میں ٹیچر نہیں ہے, اور ایک کوئی 800 اسکول ہے جو فرمش ہی نہیں ہو سکا, جو ہمیں کمیونٹی نے ڈونیٹ کر دیے یا ایم این اے نے اپنی گرانٹ سے یا کسی نے بھی دیا. ہم انہیں پچھلے 5-7 سال سے چلا نہیں سک رہے. مطلب دیٹ واز اے بلڈنگ, اگر وہ گورنمنٹ بنائے تو شاید وہ 20 کروڑ کی بنے, 6 کروڑ کی تو اس نے بنا لی. تو آئی مین rather than utilizing it in 3 shifts, آپ اسے چلا ہی نہیں رہے. اور وہ ڈونر, مطلب what are you doing؟ اس طرح تھوڑی نا دنیا چلتی ہے. ہو سکتا ہے اگر چل جاتا تو شاید ایک اور وہ ڈونیٹ کر دیتا, یا آپ کے ان بچوں کو سوچیں جن کے پاس چھت نہیں ہے, یا آپ سوچیں کہ آپ کتنے ہزار گریجویٹس پر اینم پروڈیوس کر سکتے ہیں ان سے. So 1,000 kids is 12,000 kids in 12 schools. You're talking about 800. 40 ٹوٹل ضلع ہیں. ہر ضلع کے اندر اگر آپ اس کمپیریزن سے جائیں تو آپ کئی درجنوں اسکول ایڈ کر رہے ہیں. بلڈنگ انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ آنی چاہیے, بٹ وی ناٹ ڈوئنگ اٹ. اسی طرح ہمارے ایک آفٹرنون اسکولس پروگرام ہے, اس کے اندر ہم آفٹرنون اسکولس میں, بٹ مائی بگیسٹ کنسرن واز کہ پرائمری اسکول کا نام پرائمری رکھا کیوں 5ویں تک روکنے کی ضرورت کیا تعلیم, بریکٹ کیوں کیا, اقرا اسٹارٹ ود ایجوکیشن, تو اسے لمٹ کیوں کیا. سو آئی ایم میکنگ شیور کہ ہم ای ایم او اسکولس جو دے رہے ہیں, ہم انہیں ہائی اسکول کا لائسنس بھی دے رہے ہیں, دیٹ ٹمورو اینڈ اگینسٹ کے پی آئیز وی ول پے دیم آلسو. So if they add 2 rooms, we will pay them more. They double the enrollment, we pay them more. They add a science lab, we pay them more. They add a sports facility on the rooftop. Paddle tennis to anything, we pay them another 100. So تاکہ انہیں پرفارمنس کا بھی پتا ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم مارکیٹ کے ٹاپ لوگ لا رہے ہیں. اچھا, 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے بچوں کو کنونس کیا کہ وہ سارے بچے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں, ان کے لیے ایسی لوکریٹو انوائرمنٹ, پیرنٹس کے لیے بھی ان کے لیے کہ انہوں نے they can earn a decent living, a husband and a wife, or a brother and a sister, or 2 friends or 3 friends. وہ سارا ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ کہ جناب آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسکول بنا لیا, بچے بھی آ گئے, سارا کچھ. اب اس میں جو ٹیچر آ رہا ہے نا, ٹیچر کو کہیں اور نوکری نہیں ملی کسی اور سیکٹر میں, تو اس نے اسٹاپ گیپ اپنا ارینجمنٹ کے لیے وہ ٹیچر بن گیا ہے. یہ دس از ناٹ جسٹ ان گورنمنٹ سیکٹر میں شاید بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ پورا ایک سسٹم ہے اس کو ہائر کرنے کا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. ہاں, کہ وہ لوگ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور آسان ہوتا ہے ان کو ہائر کر لینا اس میں, اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی انڈر پیڈ بھی ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایفیلیشن بھی نہیں بن رہی کیونکہ وہ کہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں کہ بعد میں ویزا لگ جائے یا کوئی اور نوکری لگ جائے, کوئی بڑی نوکری لگ جائے, اور موٹیویشن زیرو. تو یہ جو ہمارے ٹائم پہ ہمارے استاد ہوتے تھے, آج تک ہمیں ان کے نام یاد ہیں, سارا کچھ یاد, لیکن ابھی بہت ریئر ہے کہ میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں تو ہارڈلی 1-2 ٹیچرز ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں کہ یار واہ چاسا ہی ہے بچی ان کے ساتھ پڑھنے کی, سر استاد اور اس میں. ہاں, تو وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا وہ تو تواڈے تے پینا نا سر. دیکھو دو چیزیں ہوندے, یس آئی ایگری, بٹ 2 چیزیں اس میں ایڈریس کرنی بڑی ضروری ہے. سو اگر میں نے اکنامکس میں اسپیشلسٹ کر لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکنامکس کا اچھا ٹیچر نہیں, اٹس ناٹ نیسیسری.
So certification regime, we're very grateful to Shahzad Roy. He's done it in Karachi, and he's visited Lahore as well. And Doorbin is a very good model. So in service نہیں, جن لوگوں کو ہم نے ریکروٹ کر لی obviously they are, اب اس میں ہم انہیں ٹرین کر رہے ہیں میکسیمم. بٹ اگلی جو ہم ہائرنگس کریں گے, we will make sure that he's a certified teacher as well. So there's degrees in education. بہت سارے بچوں نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا بھی ہوا ہے جو بائی چوائس ٹیچنگ میں آ رہے ہیں, آنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی نہیں آ رہے, بائی چوائس آ رہے ہیں. بائی چوائس, ان کے بھائی کو انہوں نے دیکھا, ان کے پیرنٹ کو, بٹ وہ اس لیے بھی کیونکہ تب پرکس بہت اچھے تھے. اب آپ ایک ٹیچر کو ساری عمر کے لیے 1.5 لاکھ تنخواہ, 1.25 لاکھ پینشن, لوگ پوری دنیا نہیں مانتی, آپ سے فرق نہیں پڑتا, اور ٹیچرز کو پرکس ملنے چاہیے. بٹ آئی ہیو آلویز اسپوکن ٹو دیم کہ آپ اپنی جرنلسٹ کی طرح ہاؤسنگ کالونی لیں, بالکل صحیح. آپ گورنمنٹ سے پرائرٹی پاسپورٹس لیں, آپ پرائرٹی آئی ڈی کارڈز لیں, آپ فری ہیلتھ فیسلٹیز لیں, کچھ کریں. کوئی ایسی, بیکاز ایک بڑا لارج نمبر ہے جیسے ان کی کاسٹ ریڈیوس ہوگی. اب دیکھیں کہ تعلیم کا وزیر, ان کا کمفرٹ, تعلیم کا سیکرٹری, ان کا کمفرٹ, تعلیم کو سرکاری اسکولوں میں ٹیچر, ہم سب اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں چھوڑتے ہیں, پھر سرکاری اداروں میں جا کے ہم, دیٹ از رول نمبر 1. اور پھر اس کے اگینسٹ مزے کی بات کہ وہ ٹیچر اپنے 1 لاکھ تنخواہ میں سے 30,000 پھر انہیں واپس دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر وہ اسکول اتنا اچھا اور قابل ہوتا تو اوور 30 ایئرز اس ٹیچر کو کئی کروڑ بچتے, کئی لاکھ نہیں. اینڈ دیٹ از آئی تھنک دا موسٹ. اینڈ دین اگین وین یو ٹاک اباؤٹ دا پرائیویٹ سیکٹر, they could have issues. I had to come on private sector as well. Yes, but their contribution is huge. But one thing, so when your private sector is here, you are here in terms of quality education. Yeah. But if you start coming here, imagine ہم تو بچے فری پڑھا رہے ہیں. اب ان کا ماڈل ہے کہ اگر بچے کم ہوئے, پروفٹ کم ہوا, اسکول جاتا نظر آئے. ہاں, وہ تو بزنس. آپ اپنا اسٹینڈرڈ ریز کریں نا, یو ریز اٹ, دے ول بی فکسڈ رائٹ دیر. ہاں, وہ فیسیں بھی ٹھیک لیں گے, وہ آپ کی پڑھائی کے لیے بچوں کی منتیں بھی کریں گے, اور ان میں بہت اچھا لوگ بھی کام کر رہے ہیں. بٹ جو برا کر رہے ہیں وہ ٹیب میں آ جائیں گے, اس میں آ جائیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو میک سینٹر آف ایکسلنسز ان we are doing that in every tehsil. So Beacon House jaisa. So how much time will it take? Beacon Sir, House, we will be done with fake enrollments. We've already addressed, incorporated high school enrollment. Enrollment has been done at 1.2 million. I hope it is going to go to 1.5 million. School Management Council, جس میں ہم 40 لاکھ کی جگہ کمرہ 10 لاکھ میں بنا رہے ہیں. Local hiring, local mali, local computer اپروو ہو گیا الحمدللہ. جنہوں ہے مصیبت بھی نہیں ہے کہ جی میں ٹرانسفر کرانی ہے یار, اس کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا نا یہاں پہ, کیونکہ اس نے ٹرانسفر کرانی ہے. اینڈ دین یو ویلیویٹ دم. اگلے سال اچھا کام کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ کرو. نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا بھائی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, یہ میرا پروگیٹو نہیں. یہ تو پورے میں تو شاید جو کہا جاتا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی لگنی چاہیے پورے اس ملک کے اندر, اس میں کہ یار یہ پرائرٹی جو ہے نا اس وقت یہ ہے کہ یہ جو نسل آ رہی ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. میں نے سر نا یہ ماڈل دیکھا کہ میں آج 4 ادارے چلاتا ہوں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, دیر از نو کالج, اینڈ آئی ایم ویری, مجھے جب اللہ نے 2 پہلی بیٹیاں دی نا, ناؤ آئی ہیو اے سن ایز ویل ماشاء اللہ, تو مجھے سب آ کے کہتے تھے کہ اللہ تینوں منڈا بھی دے گا. میں کہنا سا کہ یار بچیاں نہ پیار کیوں نہیں, آئی مین دی تو خدا نہیں ہے, میں بھی تو لڑکی ہو سکتا, یہ تو اس نے فیصلہ کیا. تو پھر میں نے فیمیل انسٹیٹیوٹس کھولے کہ میں انہیں امپاور کروں. بٹ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ ان بچیوں میں سے کچھ بچیاں ایسی ہیں اسٹارٹیڈ ارننگ ناؤ آفٹر اے ایئر. تو اگر وہ فنومنا بھی توڑنا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ انٹرپرینیورشپ از دا سولوشن, اس بچے اور بچی کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ 80,000 لاکھ تیرا ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو 2 دن میں کما سکتا ہے. پوری دنیا پڑی ہوئی, اٹ از اے گلوبل ورلڈ, وی ول گیو یو دا رائٹ اسکل سیٹ اینڈ دا رائٹ ایجوکیشن, اینڈ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ول بی ایٹ پا. کہ آپ میٹرک کریں, آپ پڑھنا چاہیں, ہماری ڈیوائس ہے, آپ پڑھیں, بٹ اگر آپ پڑھنے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, یوز یور لیپ ٹاپ, یوز یور آئی پیڈ. اور کہاں سے شروع سے جب وہ الف بے پہ یا اے بی سی سیکھ رہا ہے تو وہیں سے اس کے اسکل سیٹ, کیونکہ دنیا جہان میں تو اب یہ سسٹم آ گیا ہوا ہے کہ وہ پہلے اسکل سیٹ چیک بھی کرتے ہیں سائیکٹرسٹ سے کہ اس نے اسپورٹس میں جانا ہے یا اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے, اس کی کوالٹیز کیا ہیں. تو اس کو پھر اگر کسی نے اسپورٹس میں ایسے پہ جانا ہے تو اس کو پھر پڑھائی کا ریشو کم ہو جاتی ہے اور وہ اس میں ایتھلیٹکس میں زیادہ اس کو کر لیتے ہیں. بٹ دین اسپورٹس از اے ڈگری اٹ سیلف نا. جب تک ہمارے اسکولز میں اسپورٹس تھی نا, we were producing stars. We were winning World Cups. The Jansher Khans and the Jahangir Khans and everybody to that effect, they were there. Now we have a few thousand teachers, people don't have sports.
when you ask them why, You don't have grounds. actually schools में कुछ grounds हैं भी, war on terror पे बंद हुए थे, वो वीरान दोबारा किसी ने सोचा ही नहीं कि अब war on terror खत्म हो गई है, अब let's bring them to schools. हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स करें और आपके पास पीटी टीचर्स हैं और वो बड़े काबिल लोग हैं. सर एनसीसी कितने गए इतनाल, मैं खुद स्काउटिंग की, बॉय स्काउट्स और सारा कुछ होता था, और आज के जितना हम वॉर ऑफ टेरर पे रहते हैं, और अगर स्काउटिंग हो रही होती तो हमें हर वक्त पुलिस या फौज की ज़रूरत ना पड़ती, वो बड़े आराम से चीज़ें हो जाती हैं उसमें. आपके पास कुछ ऐसा है कि आप वो भी करना चाह रहे हैं कि स्काउटिंग दोबारा शुरू करें? एक्चुअली कुछ स्कूल्स में ये हो रही है. Very rare, but we want to bring it back. So sports, scouting, like you were saying, कि उस बच्चे का ज़हन किधर जा रहा है. तो वो 5वीं में क्रिकेटर बनना चाहता है, खिला चेक कर जरा, नहीं है तो अल्टरनेट एवेन्यू दे देते हैं. बट उसके लिए हम अर्ली ईयर्स से रोबोट्रॉनिक्स, कोडिंग, पाइथन, क्लाइमेट चेंज, एथिक्स, तमीज़ भूल गए हैं बच्चे. खास तौर पे सर, ये क्या ना, पहले दस्तूर अमल होता था और चीज़ें होती थी कि गाड़ी लेफ्ट पे पार्क करनी है. स्पीच ने खजल करता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच में अच्छी चीज़ है, बट उसमें बच्चों को ये नहीं भूलना. फ्रीडम स्पीच विद रिस्पांसिबिलिटी सर, खाली फ्रीडम स्पीच नहीं. सही कह रहे हैं, विद रिस्पांसिबिलिटी. तो हम अर्ली ईयर से तो क्लाइमेट चेंज और वो चीज़ें तीनों इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. बट grade 5 onwards we will then again start assessing them. This is in schools. Grade 5 onwards, and we will start giving them skill sets also. Gradually, we've opened already, like you said, हमने JDC के साथ मिलके APS मॉडल टाउन जो हमारा स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें हमने एक फैसिलिटी खोल दी है जिसमें 6000 ग्रेजुएट्स इस समर में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सैटेलाइट इंटरनेट ले आए हैं ताकि अब बूटी माफिया राजनपुर में बूटी ना करा सके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज हैं, 250 बच्चे को देखेंगे, ठक से बता देंगे कि ये वही 250 है. इस तरह कि आप अपने व्हाट्सएप मुसलसल सर्वेलेंस हो रही है इसमें, होगी. आपने देखा होगा कि जब बूटी माफिया के खिलाफ मैंने क्रैकडाउन किया, मेरे को सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि पेपर 500 में, तो 9वीं के एग्जाम्स और FA के एग्जाम्स ओनली 15 डेज अपार्ट. 9वीं के एग्जाम में रेट था 500 और कई सेंटर पकड़े. फिर उसके बाद हमने तुम्हें खुद भी छापे मारे जाके 15-20 और पूरा सेंटर सर, इन पर्सन जाके हर बच्चा कह रहा है 500 ले आया एग्जाम करो. अच्छा, आप अगर मैट्रिक उस तरह करा उधारी कर लो, 500 बहुत सस्ता और उन्होंने वास्ते बहुत सी ना, पूरे 5 लाख इकट्ठा हो गया और 3-4 ने डिवाइड कर दिया. बट 20 दिन बाद उस क्रैकडाउन के तो हमने क्या किया कि हमने 707 सेंटरों में कैमरे लगाए, बिकॉज अभी AI इनकॉर्पोरेट करना जल्दी था, 10 थंबप्रिंट थे वो, और हमने मैसिव क्रैकडाउन्स किए, टीम्स को विजिलेंट किया. वही रेट 5 लाख पे चला गया. वही गलो ही हो गई ना. तो मैनू मुंडिया ने फिर व्हाट्सएप कीते कि सर होंदे साढ़े पैसे भी वापस नहीं दे रहे हो, which meant कि कुछ फर्क पड़ गया. बट इवेंचुअल सोल्यूशन ये नहीं सर. आई एम नॉट सुपरमैन, एंड नो मिनिस्टर इज, एंड नो चीफ मिनिस्टर इज. यू मेक सिस्टम्स. दुनिया में आप इदारे बनाते हैं जो चलते रहे आपके बाद, और उनका एक सिस्टम है कि किसने क्या काम करना है, उसके अगेंस्ट किसने उसे चेक करना है, किसने रिवॉर्ड देना है, किस तरह देना है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगर इनिशिएटिव्स के अगले साल से इंशाल्लाह कोई, वैसे तो 90% कंट्रोल की थी पर 10% एलिमेंट्स थी, कोई बूटी मार के बखाया अगले साल. मेरे बच्चों को बता दें कि पढ़ना पड़ेगा, बैठे रहना, पढ़ना पड़ेगा. बूटियां मेरे चाचा एक ने मेरे पिंड में गया ना ईते, तो मैंने कहने लगे कि बेटा अगर तू 30 साल पहले वजीर बन जाता तो आधा पंजाब फेल हो जाता. एंड इसी तरह प्रैक्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखिए प्रैक्टिकल्स में कई सालों से नंबर लग रहे हैं. अब किसी ने ये नहीं सोचा कि इसे खत्म कर. अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो O लेवल्स में मैंने तो प्रैक्टिकल्स नहीं दिए. तो मैंने जो पढ़ा, जो मेरी असेसमेंट आई, कुछ MCQs की परसेंटेज थी, कुछ असेसमेंट की थी, कुछ फाइनल एग्जाम की थी, कुछ मेरी टर्म की थी. मुझे उन्होंने कहा तेरे इतने नंबर. अगर प्रैक्टिकल में चोरी हो रही है, वो दरवाज़ा भी मैं उन्हें बता रहा हूँ सबको, अगले साल बंद कर दें. वो बंद कर देना. उन पे हम ऑल्टरनेटली उसमें MCQ के नंबर बढ़ाएं, असेसमेंट के 10 बढ़ाएं, फाइनल एग्जाम के 10 बढ़ाएं, एवरेज करके प्रैक्टिकल्स आउट, प्रैक्टिकल करें. उस टीचर का पर्सनल इंटेंट ना हो कि कितने नंबर होने चाहिए, प्रैक्टिकल करें, बट प्रैक्टिकल अगेंस्ट नंबर नहीं देने उसमें. ये मेरी सोच. तो ये जब हम O लेवल्स की बात हुई, A लेवल्स की बात हुई, हम एक मैसिव अमाउंट उनकी फीसेस के जो है वो बाहर भेज रहे हैं, मैसिव अमाउंट. और उसके बाद भी आपका A लेवल का बच्चा जो बाहर जाता है वो तो फिर O लेवल तो दोबारा शुरू करता है. राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट. O लेवल्स में मैसिव अमाउंट, वो सारे पैसे कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ.
ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਨੌ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ पीपल, दे हैव द एक्सपीरियंस, बट वो इतना ऑक्यूपाइड है, आपने उससे बोर्ड का चार्ज भी दे दिया जो कि वो नहीं लेना चाह रहा। अब उसके पास टाइम ही नहीं है देखने के लिए, उसने नीचे सेक्रेटरी को कह दिया, कंट्रोलर बोर्ड को कह दिया, वो माशाल्लाह पहले इतना बड़ा काम कर रहे थे। और फिर प्लस जब इतने बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, मुझे नई लैंड क्रूज़र की चाबियाँ व्हाट्सएप की गई और बड़े तगड़े तगड़े फोन के तेरे इंच कर देंगे, मैं क्या यार तुसी कर लो जो करना है, खुदा जिन्हों संभाला ना लेना। बट इवेंचुअली देखें कि आपने एक बोर्ड ऐसा बनाना है, दिस इज माई ड्रीम, एंड बाय ईयर नंबर 4 आई थिंक we will have a very good system. This year only we will stop the cheating, then we start building our board. So bring it, then it is expertise. मैं एग्जाम्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाऊं प्राइवेट सेक्टर से वो टॉप का आदमी जो ऑलरेडी चला रहा है। सो ब्रिटिश काउंसिल इज डूइंग गुड वर्क, बट आपके मुल्क के लोग ही चला रहे हैं, उनमें से बंदे लाएं, यहीं से बंदे उठाए, उन्हें काबिल लोगों को एक वजीर या डीसी या हम ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान, हम इस जंग से निकलें सर कि ये इख्तियार मेरा है या तेरा है, हम दोनों का ही नहीं है, ये उस आम आदमी का जो टैक्स दे रहा है। उनमें से टॉप के आदमी ला के करिकुलम पे बिठाएं, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ पे बिठाएं, सिलेबस बनाने पे बिठाएं, टीचर्स ट्रेनिंग पे बिठाएं, सर्टिफिकेशन पे बिठाएं, मॉनिटरिंग पे बिठाएं, और इसी तरह कई ऐसे अच्छे मॉडल्स हैं जो बड़े इंप्रेसिव हैं। सो फॉर एग्जांपल दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, आई कैन से ज़ीरो कमीशन, ज़ीरो करप्शन, बिकॉज पीपल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर केम इन। आईडैप शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, डिड phenomenal work, and when you come to think of these organizations, then you also come to think of Beacon House किसने बनाया, ग्रामर आप जैसे लोग, लेकिन वो फिर लोग पाकिस्तानी who were promoted against, yes 5 सालों में जॉब, business as well, but उसमें बाकी सारा कुछ उन्होंने बाकी सब लोगों ने एजुकेशन स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब और फिर देखें सबसे बड़ी बात ये है कि 500 अरब रुपए के करीब आपका बजट, दैट इज ओवर $1.7 billion a year. So अगर आप and this is your budget, how much is being consumed? Almost all of it. Almost all of it. प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को बाहर के तालीम फिर भी मेयारी नहीं मिल रही। So इसलिए हम पब्लिक प्राइवेट पॉकेट्स जहाँ पे वो जा रहा है और वो वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है? Well, I think 30-40% वेस्ट हो रहा है, जिस तरह 40% is a huge amount। देखिए ना, अब अगर आप कमरा 10 लाख की जगह 40 में बना रहे हैं तो वो पैसे किधर जा रहे हैं? तो 40 लाख में तो आपको फिर आपको कम से कम हम 40 कमरे बनाने चाहिए। 40 लाख में अगर 4 कमरों की डिमांड आई, हमने टेंडर किया 1,75,00,000, बनने एक्चुअली 40 लाख में। और फिर असल बात ये है कि वो आपकी टैक्स पे, सो व्हेन यू पे द टैक्स आपका तो कट जाता है तनख्वाह में, हमारा तो बिल्कुल, तो वो टैक्स ही हमारे पास आता है जिससे हम दुनिया के बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। और अगर हम वो मिस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वो चोरी कर रहे हैं, अगर हम, और उसमें बड़े गरीब लोग हैं सर, मतलब ग्रेड 4 का एम्प्लॉई भी टैक्स देता है, और अगर हम उसके टैक्स के पैसों से ये मिस एडवेंचर्स कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने डे 1 से ये कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो कि ऑल्टरनेट रूट लेना है। जिस तरह आपने कहा कि किवें चलाओगे, चलाना है इंजे कि पिंड है, पिंड दे लोग ने, स्कूल है ते असी हां, पैसे असी देने ने, चलाना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਸੂਰ ਦੀ रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं, वो घुमा घुमा के देयर इज एक्सेप्शनल ऑफिसर्स एज वेल। बट देखें सिस्टम्स में इसलिए करता हूँ कि एक अच्छा, सो वी हैव अ वेरी गुड टीम राइट नाउ एज वेल, बट एक अच्छा अफसर कब तक रहेगा? वो गया एग्रीकल्चर में, वो गया लाइफ स्टॉक में, वो गया फेडरल गवर्नमेंट में, वो गया लाइफ स्टॉक से है या आया। तो इसलिए आप एक्सपर्ट्स को लाके सिस्टम बना दें। आवर जॉब इज टू मॉनिटर देम, टू गिव देम द विजन, टू सपोर्ट देम, टू इंश्योर द फाइनेंसेस एंड स्टैंड विद देम। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे कई इदारे ऐसे हैं, अब हमारा एग्जामिनेशन कमीशन है, 500 सीट्स हैं, 13 बंदे पैक के हैं, 400 कितने बंदे बाहर से। इसी तरह हमारा PCTB व्हिच वाज मेड इन द 60s, 400 बंदे कहाँ से हैं? मतलब बाहर से डेपुटेशन सिफारिशें पे। मतलब इसी तरह PCTB में करीब टू 60 पीपल। तो मैं टीचर भर्ती हुआ, मैंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बच्चे पढ़ाऊंगा, बट मैं PCTB में सिफारिश पे पहुंच गया क्योंकि मैं मिनिस्टर का दोस्त था।
نہیں لیکن ہم اس میں یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ پھر آپ نے ٹیچر بھرتی ہو گئے, کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ, کہ ٹیچر بھرتی ہو گئے, یہ بہت سمپل سے کویشچنز ہیں, ابھی ہم اس ٹیکنیکلٹی میں کسی اور سیشن میں بیٹھیں گے, لیکن اس میں اس کے بعد اپنے جو ہے وہ ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا. تو تسی کیا کہ یار پتر جیسے ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک ہی سسٹم شروع کیا ہوا کہ بھئی آپ شام کو میری کلینک پہ تشریف لے آئے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک وظیفہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اسکول میں, اور اس کے بعد جو ایجوکیشنل انہوں نے ساتھ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے, اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے, وہ بڑا کلاسی چل رہا ہے, اور خالی یہی نہیں, اور بچے ریزلٹس بھی دے رہے ہیں, وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے پوسٹر بھی لگے آتا ہے کہ جی میرا بچہ ایٹ فیصلہ ہے, وہ بچے اسکول پڑھے وہ بچہ او زیرو. تو اے ویکھو 60 کنال دا سکول ہے, یا ਉਹਦੇ 'ਚ 50 ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ 1 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ 400, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ 600 ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਲੈ ਗਿਆ. And doing wonders and 2 years giving results because اسے یہ پتا ہے کہ میرا employer will fire me if I don't work. میں چھٹیاں کروں. میں ایسے ماشاءاللہ مہا لوگ ہیں جو پوری 30 سال کی سروس میں 30 دن اسکول نہیں ہے, میں جانتا ہوں. 30 سال میں 30 دن 30 اسکول نہیں آئے, میں کہ سال نہیں 30 سالاں جی 30 دن انہوں نے اگے بچے رکھے نے بھی پڑھا دیں. بھائی پڑھانا تو سی, ਭਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. تو سر my question comes again from where to begin. I mean we have so monitoring also. اب میں نے دیکھیں اس ملک میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہیومن انٹرونشن مینیمائز کرنی. ہم لوگ شاید بہت اچھے انسان ہوں گے بٹ ہماری عادتیں بگڑ گئی. اب جہاں پہ کمپیوٹر نے آپ کو ٹھیک بتا دینا نا, تو آپ واٹس ایپ کا لاک کھولتے ہیں, وہ آپ کی پکچر دیکھتا ہے, وہ نہیں کہتا کہ سکندر کی جگہ عرفان آ جائے, اس کی جگہ قاسم آ جائے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھلنا ہی سکندر سے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کو آگے لائیں ویئر دے کی ناٹ پلے ود ٹیکنالوجی. انہوں نے پتا ہو کہ ہم بے بس ہو گئے. سو وین یو کلوز دا ونڈو, اب ٹریفک پولیس ہے فار ایگزامپل, موٹر وے پولیس, آپ کو کبھی سفارش نہیں آئے گی کہ میرا موٹر وے پہ چلان ہو گیا. پولیس پر آپ نے پھر بھی چلان دیا, پولیس اسٹیشن آپ جائیں گے, آپ اس سے پہلے بندہ ڈھونڈیں گے کہ یار میں ایس پی نوں کہاں, میں سیاستدان ہاں. اس لیے بالکل سسٹم ہے. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ ایس پی کو کلوا بھی لیں, فرق نہیں پڑنا, تو آپ نے کہنا میں کیوں رانا صاحب کا احسان لوں, میں کیوں کسی اور اتنے بڑے بندے. لیکن وہ سسٹم بھی تو یہی نیشنل چلا رہے ہیں, وہاں پہ بھی تو کوئی گورا نہیں آیا. وہاں پہ جیسے موٹر وے کی بات کی, کوئی گورا نہیں آیا, کوئی باہر کا بندہ نہیں آیا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ کسی طرح آئی ڈیپس, میں نے آپ کو بتایا دانش اسکولز, آئی ڈیپس, کچھ ادارے اچھے لوگ بھی سسٹم میں, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ 100 میں سے 3 اچھے چلانے سے ملک تو نہیں چل رہا. 97 اب وہی ایمریٹس جو ای کے, آپ میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں, آج پی آئی امریکہ میں ہوٹلز خریدتی ڈوب گئی, نیلام ہماری آنکھوں کے سامنے. بالکل صحیح. اور آج میں ایمریٹس میں ٹریول کر رہا ہوں, میں ان کے جہاز میں آیا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پہنچا. اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آئی ٹی ایکسپورٹس پہ کہا کہ ٹیکسٹائل کو سبسڈی دینی ہے یا نہیں دینی, آئی ٹی کے بچے پروڈیوس کریں, یہ شارٹ ٹرم وہ گینز دے سکتے ہیں. ان 5 years you could be at maybe 30-40 بلین, جو آپ سوچ رہے ہیں پچھلے 30 سالوں سے. میں نے مشرف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی 2002 میں, میں لے جاواں گا $50 بلین تھے, آج اس گل نوں 25 سال ہو گئے. یار آلٹرنیٹس بھی تو ٹرائی کرو نا, ویکھو دنیا کتنے اگے جا رہی ہے. I mean 96 I distinctly remember پاکستانی انڈین کرنسی was at par. کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا, آج شام کو یا کل کس وقت, اس میں ایک سندھ کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہے تھے کہ جی ہم نے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا. سسٹم تو جو بھی تھا, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم 1000 پیپر ایک بندے کو دیتے ہیں پڑھنا, اس کو چیک کرنے کے لیے, تو وہ اپنے بھتیجوں بھانجوں بچوں کو دے دیتا ہے. اگین دنیا میں مشین مارکنگ آ گئی ہے. دنیا ایگزام لیتی ہے اور آپ کو 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد 15 دن بعد کہتی ہے یہ لے رزلٹ. اسی 3.5 مہینے لگتے ہیں. اگین دا پرابلم کہ تسی پہلے ایگزام بنایا, وہ تسی ٹیچر نوں نہیں پوچھیا, بچے نوں نہیں پوچھیا, پڑھا رہے انہوں رٹا سی, دے ایم سی کیو دیتا. اسے تو چپس اور فرائز کا فرق نہیں پڑتا, اس نے تو پڑھا ہی مسٹر چپس ہے. تو اف یو ٹیل ہم کہ مسٹر فرائز لکھ دے تو وہ کیسے لکھے, وہ تو پاگل ہو جائے گا. پھر اگلا پارٹ یہ آ گیا کہ جس نے ایگزام انویجولیٹ کیا وہ بھی غلط, جس نے ایگزام کلیکٹ کیا وہ بھی غلط, جس نے چیک کیا وہ بھی غلط.
ہیومن انٹرونشن ختم کریں نا سر. ان 7 بندوں میں سے 2 کی ضرورت ہوگی. لائیں ایم سی کیوز اسیسمنٹس پہ, لائیں مشین مارکنگ, دنیا کو کہیں 5 دن بعد آپ کو رزلٹ دے دیں گے, کہانی ختم. اور اکثر ہمارے انگلش انسٹیٹیوٹس میں ایسے ہو رہا ہے کہ شام کو رزلٹ آ جاتا ہے, دوپہر کو گھر کو آنے سے مشین مارکنگ, اور مشین نہیں جانتی کہ وہ کسی سیکرٹری کی کہہ رہے ہیں یا سی ایم آفس دی کی ریکویسٹ ہے یا اپوزیشن لیڈر دی کی فرمان نے, وہ مشین ہے. سر لاسٹ کویسچن سر, بجٹ آ رہا ہے سر, اٹس after Dasim, I think this may. So what you're planning on it? So we're planning, like I said, my dream and my ideal situation would be that after not long, after 6 months, we have zero shortage of teachers. جو آج 1,15,000 ہے. Smart policies and hiring both. We have mapped all the schools. That is one very good thing. So you can know, آپ کو میں ایک ایپ کا لنک دوں گا. So you go on it, you can see کہ میاں چنو میں فلانے چک جی بی میں گرل اسکولز آر پنک, بوائز اسکولز آر بلو, کتنے بچے ہیں, کتنے ٹیچر ہیں, اور کیا انفراسٹرکچر ہے اور کیا چاہیے. سو ویو آلسو پبلک پرائیویٹ پارٹنر میں ہم ایک نیٹیوز انیشیٹو. سو آئی واز ان انگلینڈ رائٹ ناؤ اینڈ گوگل از کمنگ ٹو پاکستان نیکسٹ منتھ اینڈ دے ول سیٹ اپ دیئر کروم پلانٹ ہیئر. قطر فاؤنڈیشن از کمنگ اینڈ when I was speaking to them, تو digitization is also one of the things that we look at. وہاں ٹیچرز گائیڈز آن لائن بن رہی ہیں, وہ چنو کے اسکول میں پہنچ رہی ہیں کہ یہ تیرا لیسن پلان ہے اس ہفتے کا. اس کا برڈن بھی کم کرے نا. آپ اس بیچارے سے پولیو ڈیوٹی بھی لے رہے ہیں, آپ وہ اسکول بھی سنبھالے, ساری چیزیں بنائے. سو اسمارٹ پالیسیز اینڈ ان ٹرمز آف بجٹ آئی پرسنلی تھنک, ہر کوئی اگری نہیں کرتا, 500 ارب بہت پیسے ہیں, بہت پیسے ہیں. پہلے وہ چوری کا رستہ. اب آپ کو اگلا میں پوائنٹ بتاؤں جس پہ میں سمرز میں جانے والا ہوں, کہ 380 ارب کے قریب تنخواہیں اور پینشنیں ساری مینول ہیں. صحیح مینول ہے. ایک فائل کو اس کمرے میں جاتے ہوئے بھی 1.5 سال لگتے ہیں, نکلتے ہوئے بھی 1.5 سال, اور رستے میں جو دینا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. There's ERP systems in the world. Sit on your computer and see who's getting paid what, send everything directly. اب ٹیچر کو تنخواہ دینی ہے, پہلے سی او کو بھیجو, وہ پھر اکاؤنٹس افسر جو ہیں محترم وہ اچھے ہیں تو چلے مہربانی, ورنہ وہ بھی کہیں گے کچھ دے دو, پھر ڈیپٹی ڈی او, پھر ٹیچرس کو ڈائریکٹلی دے دو. Have indicators, if they've not performed, بلاک them. وہ تو ایک وہ مطلب وہ دنیا, تو اس پہ ہم جا رہے ہیں, پرائیویٹ اسکول سینسس پہ جا رہے ہیں, ٹیچر سرٹیفکیشن. میری سمجھ میں, اینڈ آئی آلویز ہمبلی سے اٹ, that if we save the taxpayers money, I don't think we need an increase in our budget imminently, because کئی ارب آپ نے ٹیچرز ڈیفیشنسی کے بچا لیے, کئی ارب آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بچا لیے, کئی ارب آپ نے پبلک پرائیویٹ ای ایم او ماڈل پہ بچا لیے, کئی ارب ایسے تھے جو فیک انرولمنٹ سے اگینسٹ بجٹس آ رہے تھے وہ بچا لیے. انہیں بہتر یوٹیلائز کریں, نئے 800 اسکول بنانے کی بجائے پچھلے 800 بلڈنگس کو انہیں اکوپ کیا ہوا ہے آلریڈی, ان کے لیے ٹیچرز ہائر کریں, زیرو ٹیچر اسکولس کو ایڈریس کریں, ٹیچرز شارٹیج کو ایڈریس کریں, کریکلم میں ٹاپ کے لوگ لائیں, سلیبس ٹاپ کے لوگ لائیں پرائیویٹ سیکٹر سے, ایگزامینیشن کمیشن میں ٹاپ کے لوگ لگائیں, سفارش بند کریں, اور پھر فیمیلز. میں یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس وقت جو کھڑے ہوئے ہیں, ہم 63% ایجوکیشن ریٹ پہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تقریباً 63-64% مور لیس. اس میں یہ پنجاب کا بھی تقریباً اتنا ہی ایک بن رہا ہے. اس میں آپ انڈیا میں بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 77 کے اوپر ہیں, اور وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ہم 83 تک, ایک سال کے اندر 83% ایجوکیشن ریٹ پہ چلے جائیں گے. آپ بنگلہ دیش دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش بھی ہمارے سے 72-73% وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا, اور خاص طور پہ اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں, اگر آپ اس کو بائفیکیٹ کرتے ہیں تو بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو ہے وہ بچے پھر جو ہے کچھ زیادہ ریٹ ہے, ان دونوں کا ڈفرینس کریں تو 70% تقریباً 72-73% بچے ہیں, اور 50 کے قریب جو ہے بچیاں بنتی ہیں اس میں باقی. تو وہ کس طرح سے اس کو ڈفرینس دیکھیں. ایک چیز میں آپ کو پاکستان میں بتاؤں, لرننگ آؤٹ کمز یہ ہیں کہ جہاں پہ بچیاں ہیڈ ٹیچر ہیں, اسکول کی انرولمنٹ اچھی ہے, ریٹینشن اچھی ہے, اسکول کے حالات اچھے ہیں, شوق سے پڑھا رہی. پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ آپ اس بچی کو شاباش نہیں دے رہے, پڑھانے والی کو یا پڑھنے والی کو؟ پڑھانے والی ٹھیک ہے, بیکاز وہ اچھے بچے پڑھا رہی ہیں. اب ساتھ والے اسکول میں کوئی بھی نہیں پڑھا رہی تو وہ ڈی مورلائز ہو جائے گی. یہاں پہنچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے QAT جو اسیسمنٹ ٹیسٹ ہیں, دے شوڈ بی ابو 92% منیمم. اینڈ یو آر رائٹ, مائی ڈریم, مائی پلان, مائی وش, اینڈ آور چیف منسٹرز vision is also that after year number 5 we are 75% plus. 75% plus. Yes. And ideally, you're talking about Punjab? I'm talking about Punjab because it's 72% or what at this moment? Punjab we are in the 60s, late 60s, and in QAT assessments we are way behind in terms of. So
like the world is doing. Your foundation learning has issues. آپ کا grade 6 کا بچہ پراپر اردو بھی نہیں لکھ سکتا, پراپر انگریزی بھی نہیں لکھ سکتا, میتھ کا ایک سمپل کوئز نہیں کر سکتا, بٹ دنیا کے پاس ایکسلریٹڈ لرننگ ماڈلز ہیں. اچھا, کوئک لائک یو سیڈ identify problem in maths, 2 months course right over there, AI incorporated, وہ بتائے گا کہ کہاں پھنس رہا ہے, فارمولے پہ آگے پھنس گیا, فارمولا ٹھیک کر دے, ایسے پہ پھنس رہا ہے انگلش میں, ایسے ٹھیک کر دے. اور پھر کئی ایسی چیزیں, تو میں ایک بڑی فنی ویڈیو دیکھ رہا تھا اگلے دن جس میں اس نے جاب انٹرویو دینا تھا, تو انہیں فون کیا اپنے سر نو, انہیں کہا سر تسی مینوں 4 واری مرغا بنایا, 4 چپیڑا ماریاں, 4 پش اپس کرائے, 4 گراؤنڈ دا راؤنڈ لوائے کہ میتھ دا فارمولا ٹھیک کر. میرا سر جاب انٹرویو مینوں یہ دسو کہ فارمولا کنوں دسنا ہے, کتنے لگے گا, انہیں کہا کہ یہ تو نہیں لگے گا, انہیں کہا پھر تسی مینوں نہ ماریا کیوں, خجل کیتا میں نے. اس لیے ٹیچنگ دا کڈز دا رائٹ تھنگ. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ گریڈ 8 میں سنگل نیشنل کریکولم کے بہت چرچے کرتے ہیں یہ, آپ گریڈ 8 میں بچوں کو CD-ROM پڑھا رہے ہیں. دنیا میں CD کہاں ہے, ختم ہی ہو گئی, گڈیاں جو بھی مک گئی سر دنیا تو ٹیچ دم کوڈنگ, ٹیچ دم پائتھون, ٹیچ دم روبوٹرونکس, ٹیچ دم انجینئرنگ, ڈیٹا انالسٹ. ٹیچر ہیز ٹو ہیو ٹو بی ایکوپڈ ایز ویل. سر اس میں 2 چیزیں دیکھیں, کئی ٹیچر بہت اچھے, بٹ اب ظلم آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سو دیر از 14,000 SSCs جو ابھی ریگولرائز نہیں ہوئے. ستم ظریفی اس ملک کی ہے کہ جنہوں نے میٹرک کیتا ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਉਹ 10-12 साल तक और रुल गए. तो अब ये डिफ्रेंसिएशन भी तो आपने करनी है. अच्छा, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी लिए हम इन्हें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं 3-4 को کہ جو کریکولم بنانا ہے نا پہلے ٹیچر نے پوچھ لے پڑھا سکیں گے. اچھا, اور ٹیچرز ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ہمارے پاس, قائد ہر ضلع میں, آئی ڈونٹ نو, وہ بھی تو بڑا اور ہمارے لاہور میں 300 لوگوں کی ہاؤسنگ فیسلٹی ہے, ٹاپ کے ٹینس کورٹس. بٹ جب میں نے کہتا ہوں کہ ٹرین ٹیچرز سے ملائیں, وہ کہتے اچھا میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. پوچھا کیسے ٹرین کرتے ہو, ہیڈ ماسٹر کو فون کرتے ہیں, ہیڈ ماسٹر صاحب کے جو قریبی ہو, آبویسلی جو ہیڈ ماسٹر کے کام کرتا ہوگا وہ اسلامیات کا ہے, وہ جس سبجیکٹ کا, انگلش کا ہے, وہ سائنس کا ہے, وہ کسی کا آ گیا. بٹ ٹرین کرنے کے بعد آپ نے لرننگ آؤٹ کمز بھی تو ڈٹرمن کرنے تھے نا, کہ اس نے جا کے کیا کیا, آؤٹ پٹ کیا تھی, کتنے اور فردر ٹیچرز کو ٹرین کیا. یہ ایک ہمارا ماسٹر ٹرینر ہے, اسے ہم نے کیسے یوٹیلائز کیا, 0. سو لنکنگ دم از امپورٹنٹ. جو ایگزام بنا رہے, جو ٹیچرز ٹرین کر رہے, جو سلیبس کمپوننٹس بنا رہے, اور جو مانیٹر کر رہے, انہیں بات کرنی چاہیے آپس میں. پڑھا کے رٹا اسیسمنٹ دا ایگزام نہیں ہو سکتا. ٹیچر نو 10 سے پوچھے بغیر سلیبس کریکولم نہیں بن سکتا. اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں مانیٹر نہیں کرو گے, بہتری نہیں آ سکتی. تھوڑے ٹیکسٹ بک بورڈ دیکھیں, 2020 میں 3.5 ارب روپے کی آپ نے کتابیں چھاپی, 2023 میں آپ 14.5 ارب پہ پہنچ گئے. تھی انفلیشن, بٹ 4 گنا کہیں نہیں تھی, اتنی نہیں تھی, باقی سارے محکمے بھی تھے. اب اس میں لائک اے سیٹ جو بڑی بڑی لینڈ کروزر کی چابیاں دینے والے ہیں وہ میرے بھی پیچھے تھے. بٹ سر ایک چیز جو میں نے دیکھی, دیر از 2 kind of people. You're either honest or you're dishonest. If you're honest, ہر کوئی آپ سے خوف کھائے گا کہ اس نے پیسے تو لینے نہیں ہیں, اب اس نے کام لینا ہے. If you're dishonest, تو انہیں پتہ ہے, اور سر مطلب SHO آ کے پیسے لینے شروع کرے نا, پتہ لگ جائے, اسی کا, پٹواری کا, فوراً پڑھ ڈالا, سوسائٹی دس دیتی ہے کہ میرا کام انج ہو رہا ہے یار. تو آپ دونوں کلیم نہیں کر سکتے. اینڈ آئی ول, میں نے خدا سے بھی یہ دعا کی ہے, میری اب تک جتنی زندگی ہے میں نے آنیسٹلی سرو کی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آنیسٹلی سرو کروں گا تو سسٹم میں وہ جو بلیک شیپ ان دیر یا جو ٹربل میکرز ہیں انہیں میں کھٹکتا تو رہوں گا, بٹ میری حفاظت خدا کر رہا ہے, کیونکہ میں اس کی مخلوق کے بچے پڑھا رہا ہوں. بٹ آئی ہیو ٹو بی دیر ایز اے ینگ minister to give hope to so many of the young people coming forward کہ نہ گھبرانا یار, خدا سب کے لیے حاضر ہے, اور ہم مل کے, کیونکہ تعلیم میں سر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کلاس روم میں دیکھیں, اگر کسی گاؤں میں PMLN کے بچے زیادہ ہیں تو کراچی میں MQM کے زیادہ ہیں, تو وہاں پہ KP میں کچھ PTI جماعتیں JUA آگے نہیں. اس پہ تو تعلیم سب کی. اور I give my chief minister the credit here, جب وہ اسمبلی آئی وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس, اپوزیشن لیڈر میرے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں, آئی نو ہم ریئلی ویل, بٹ دا جیسچر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, لیٹس ورک ٹوگیدر فار health, education. You have to have long-term policies like China has achieved a 12th 5-year plan. We have not even achieved one yet. تو ان پہ, اور اکانومی, اور
اور ہماری ڈیفینس وہ تو فیڈرل میں چیزیں ہیں, بٹ چلے پروونس میں ڈیوالو سبجیکٹ ایجوکیشن ہیلتھ ہے, اس پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور میں نے یہ جو چیزیں کی ہیں ان میں if there is opposition member who comes to me, میں honestly اس کا پورا ریگارڈ کرتا ہوں, بیکاز اسے لوگوں نے ووٹ دیے, خدا نے عزت دی ہے, اور اس کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن جاتے جاتے ایک میں آپ سے وعدہ لوں گا اس جگہ پہ. وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ جو ایجوکیشن سسٹم آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں اس میں آپ بچوں کو پڑھائیں گے, لیکن اس کے ساتھ آپ بیلنسڈ جو ہے وہ اسکل سیٹ بھی جو ہے اس کو بھی لے کے آئیں گے. ایک چیز میری طرف سے آپ کر لیں کہ مختلف زبانوں میں بھی ان بچوں کو ٹرین کریں, تاکہ ہمارا بچہ جب آگے جاتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اگر جاپان کو بچے چاہیے, کوئی اسکلفل چاہیے تو ہمارے بچے یہاں پہ اویلیبل ہوں. ٹرکی کو چاہیے یا فرینچ کو چاہیے, جرمنس کو چاہیے, ان کو, ہم تو انگریزی سے آگے نکل رہے ہیں, بچوں کو وہ جو دنیا دکھائیں, جو دنیا, I promise you that. بٹ ساتھ ہی ساتھ مجھے ابھی بیکاز وی ور ایجوکیشن ورلڈ فورم انگلینڈ میں تھے, تو مجھے کے پی کے منسٹر کہنے لگے کہ رانا صاحب ہمیں اور بڑے مسئلے ہیں, جس طرح یہاں پہ اب ہم نے پنجابی کو کچھ نہ کچھ رنگ میں, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو پنجاب سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ سانو پہلے پشتو سکھانی پیندی, پھر اردو, پھر انگلش. تو اب لینگویجز بھی آپ نے لوکلی انہیں 3-4 اس کی جگہ انہیں فرینچ سکھا دیں. اس کے آپ نے صحیح کہا, there is a school in Japanese. I just got a text when I was on my way here. ایک ٹیچر نے مجھے میسج کیا and she said کہ میں اپنے اسکول میں چائنیز سکھا رہی ہوں. ہاں جی بالکل. بٹ یو آر رائٹ, اگر وہ انڈیویجول ایفرٹ کر رہی ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو اگر ہم پروونشل لیول پہ ایز اے میٹر آف پالیسی انہیں آپشنل سبجیکٹس ہی دے دیں کہ آپ سیکھیں بیٹا. جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آپ چائنیز کو دے رہے ہیں, اس میں بہت سارے چائنیز آلریڈی آر ہیئر, اور باقی بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو خاص طور پہ وہ چائنیز کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ کڈس, میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے اوپر کے لیول کے بچوں کو بھی جو اسکل سیٹ بہت اچھی ہے, اور چائنیز ول بی کمفرٹیبل, چائنیز ہیں یا انگریز ہیں یا جرمن ہیں یا فرینچ ہیں, ٹرکش ہیں, سب نے آنا انشاءاللہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹس کرنی ہے. تو اگر ہم اس کے حساب سے اقبال کی شاعری سمجھ نہیں آتی ان بچوں کو, انفارچونیٹ, ساری کام کی شاعری جو ہے وہ تو زیادہ پرشین میں بند ہوا ہوا ہے جو انہوں نے بند کیا تھا. I promised you that I will work on these, I will work on the skill set, I will work honestly. کامیابی تو خدا نے دینی ہے, بٹ مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آفٹر ایئر نمبر 3 بہتری تو آپ کو پہلے سال ہی نظر آ جائے گی, آفٹر ایئر نمبر 3 the world will be giving examples of not the Indian Punjab but the Pakistani Punjab and the work that has been done in this part of the world. اگر ہم ڈائریکشن اپنی سیدھی کر لیں, وہ بے شک ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے, 3 سال نہیں 4 سال لگ جائیں, 5 سال لگ جائیں, پر کم از کم ڈائریکشن تھے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, انڈیکیٹر اپورڈز میں کرو پازیٹیو ہے, سلوپنگ اپورڈ, کیونکہ بہت ہنڈرنسز ہیں, بہت ابھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی. اس طرح آپ کو بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا بات کرنے کا, اور ابھی دل کر رہا تھا کہ مزید باتیں کریں, اور اسی طرح کے ڈائنامک منسٹرز جو ہیں وہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس اور سارے آئیں, وہ سارے مشکل سے چہروں والے نہ آئیں, اسمائلنگ فیس والے آئیں, اور انرجی کے ساتھ آئیں, جو آپ بھی پڑھے لکھے گئے نہیں, صرف نہیں کہ لوگوں نے پڑھا رہے تھے, آپ کچھ نہیں گا سر. بہت شکریہ, very kind of you and truly grateful sir. Thank you جی. اگلے پروگرام تک لیے پاکستان زندہ باد.